الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى واللہ غنی حلیم صدق اللہ العظیم۔ دوستو، پہلے ترجمہ ہی سن لیجئے گا، پھر کچھ بات عرض کروں گا۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس مثال جیسی ہے جیسا کہ ایک دانہ ہو اور اس سے 7 بال اگی ہوں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں، تو ایک دانہ بو کر 700 دانے اس کو حاصل ہوئے۔ تو 1 روپیہ خیرات کرنے کے بعد اللہ کی رضا اور خوشنودی میں خرچ کرنے کے بعد آدمی کو 700 روپے کا ثواب ملتا ہے، اور ثواب تو ملتا ہی ہے، دنیا میں بھی اس کا رزق بڑھایا جاتا ہے۔ اب یہ 700 گنا دنیا میں بھی مل سکتا ہے اور آخرت میں تو ملے ہی ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ اللہ کے یہاں ایک قاعدہ تو عام ہے کہ وہ ایک نیکی کا بدلہ کم سے کم 10 گنا دیتا ہے۔ ایک نیکی کا بدلہ ایک تو کبھی نہیں دیتا، وہ کم سے کم 10 گنا دیتا ہے، اور وہ 10 گنے سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے، اور 700 گنے تک کا تو اس نے اعلان کر رکھا، اور پھر اس کی بھی 700 گنا بھی کوئی حد نہیں ہے کہ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نہ دے سکے، بلکہ جس کے لیے چاہے وہ 700 گنے سے بھی آگے بڑھا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے لامحدود ہیں، وہاں کمی کا کوئی خطرہ نہیں ہے، ختم ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ تو وہ ایک کا بدلہ 700 بھی دے سکتا ہے اور 700 سے زیادہ بھی دے سکتا ہے، اور وہ جاننے والا ہے، خوب جانتا ہے کہ کس نے کس نیت سے خرچ کیا۔ میرے الفاظ گنیو، اب میں جو بول رہا ہوں، کس نے کس نیت سے خرچ کیا، کس طریقے سے خرچ کیا، کہاں خرچ کیا، کن حالات میں خرچ کیا، وغیرہ وغیرہ، وہ خوب جانتا ہے۔ اس لیے ساری باتوں کو دیکھ کر، ساری باتوں کو جان کر، پھر اس کے مطابق وہ بدلہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے وہ کبھی 10 گنا ہوتا ہے تو کبھی 700 گنا ہوتا ہے، اور کبھی 700 گنا سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ یہ ہوا۔ دیکھو دوستو، یہ مضمون
جس کو ہم کہتے تھے مالی عبادت، قرآن پاک میں بار بار بیان کیا جا رہا ہے، یہاں بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ اس سے تھوڑا سا پہلے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی، اس آیت شریفہ میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذکر تھا۔ اس سے تھوڑا سا پہلے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، وہاں بھی ذکر تھا۔ اور جتنے ہم پیچھے پنے کھولتے جائیں گے سب ایک دو پنے کے بعد ذکر ملتا جائے گا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اب یہاں پر دو تین بات سمجھ لیجئے گا پہلے، پھر آگے باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی بیان فرما رہے ہیں۔ نمبر 1، یہ تو بات ہمارے دل میں جمی ہوئی ہے، بیٹھی ہوئی ہے کہ جب اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا جاتا ہے تو بندے کو ثواب ملتا ہے، جانی پہچانی بات ہے، ہمارے دلوں میں رچی بسی بات ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمارا یقین ہے اور بالکل صحیح بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ دنیا میں بھی دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ آخرت میں تو دے ہی دے گا، یہ بھی بات ہمیں معلوم ہے۔ لیکن ہمارے اندر کی کچھ کوتاہیاں ایسی ہیں جن کی ہمیں اصلاح کرنی چاہیے۔ ان کوتاہیوں میں سے ایک کوتاہی جو عام ہے، کیا؟ نماز تو پڑھیں گے لیکن اس کی فکر نہیں کہ بھئی اس کو ٹھیک کر کے اور کامل درجے کی جیسے پڑھنی چاہیے ایسے پڑھیں، جیسے اللہ کا مطالبہ ہے، اللہ کے رسول کا مطالبہ ہے ایسے پڑھیں، اس کی فکر نہیں ہوتی۔ قرآن شریف کی تلاوت تو کرتے ہیں لیکن اس کی فکر نہیں ہوتی کہ ایسا قرآن پاک پڑھیں، اس طرح پڑھیں جو اللہ کو پسند آ جائے۔ اسی طریقے سے آپ ساری عبادتوں کو سمجھ لیجیے گا، جس کا حاصل یہ ہے کہ دو کوتاہی، دو کمی ہمارے اندر بہت زیادہ ہے، ایک علم کی اور دوسرے عمل کی۔ ہاں، ایک علم کی کمی اور دوسرے عمل کی کمی۔ ہم یوں سوچتے ہیں کہ بس کر دو جس طرح ہوئے، کر دو بس جس طرح ہوئے، اور اگر اس سے آگے بڑھتے ہیں تو اپنی سمجھ سے کام لیتے ہیں، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر ہمارے اڑوس پڑوس میں بس یوں ہی کہہ لو دوسرے مذہب والے جو کرتے ہیں، جب ہمیں ان کا طریقہ پسند آتا ہے تو بس ہم اس طرح کرنے لگتے ہیں۔ اور اللہ مجھے معاف کرے اگر میری یہ بد گمانی ہو، اس کی ہمیں بہت ہی کم فکر ہے کہ وہ جو کریں شریعت کے مطابق کریں، دین کے مطابق کریں، سیکھ کر کریں، اس کی فکر ہمیں بہت کم ہے۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو فائدے رکھے ہیں نا اعمال کے، وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتے، نہ تو ہم اس طرح کرتے نہ اس طرح حاصل ہوتے۔ اسی طریقے سے اخلاق اور عادات کے جو فائدے ہیں وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتے۔ ایمان تو الحمدللہ ہمارا مضبوط ہے، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں، کوتاہی جو ہے وہ اعمال میں ہے۔ اور آپ آگے تو پڑھیں گے، اس مثال میں بھی آپ غور کر سکتے ہیں۔ ایک دانہ بویا جاوے اور وہ دانہ اگے، مرے نہ، ضائع نہ ہو، اور پھر اس میں ایک کوپل پھوٹتی ہے، پھر آہستہ آہستہ اس میں پھوٹ ہوتی ہے اور خوب ہوتی ہے۔ اور یہاں جو مثال بیان کی گئی اس میں یہ مثال بیان کی کہ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ اس میں 7 پودے ہو گئے، پھوٹ کرتے کرتے اس میں 7 ہو گئے۔
اور ہر شاخ پر ہر اس پر بال آئی، اور بال بھی خوب بڑی آئی جس میں 100 دانے لگے۔ تو دیکھو یہ مثال خود بتلاتی ہے کہ دانہ جب اچھی زمین میں بویا جاوے گا، اچھا دانہ بویا جاوے گا تو وہ اگے گا، اور اگر مرا ہوا دانہ بویا گیا تو وہ اگنے کا نہیں۔ اگر اگے گا بھی تو ایسا ہی مرا ہوا اگے گا، اس میں کہاں 7 بالیں نکل جاویں گی، اس میں کہاں 7 پودے نکل جاویں گے، اور ہر بال میں 100 دانے کیسے ہو جاویں گے۔ تو جیسا کہ کاشتکار اگر اچھا دانہ اچھی زمین میں بوئے اور پھر اس کی اسی طرح حفاظت کرے ہر چیز سے جیسے اس کی حفاظت ہونی چاہیے، تب ایسا ہوگا۔ تو ایسے ہی اعمال کو صحیح طریقے سے کیا جاوے شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق، تو انشاءاللہ ایسا ہوگا، اور اس کا دنیا میں بھی فائدہ ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ میں وعظ نہیں کر رہا ہوں، تفسیر کر رہا ہوں۔ آخرت کے ثواب کا تو ہم سب کو یقین ہے، دنیا میں بھی ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے۔ ایک شخص تھا، کبھی کھانے کو ملے تھا اسے اور کبھی کھانے کو نہیں ملے تھا۔ بس اپنے الفاظ میں کہہ دوں کہ اپنی زندگی سے پریشان تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو اس نے اپنا دکھ ان کو سنایا اور یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ دو جا کے دعا کر دے کہ کم سے کم پیٹ بھر روٹی تو مل جایا کرے۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی جناب میں عرض کیا کہ تیرا فلاں بندہ جو آدھی آڑ بھوکا مرے وہ یوں کہہ رہا کہ کم سے کم مجھے پیٹ بھر روٹی تو مل جایا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی اس کی عمر بھی متعین ہے اور اس کی روزی بھی متعین ہے، تو ہم اسے تھوڑی تھوڑی کر کے اسے بانٹ رکھی، اس کی ساری عمر پہ وہی تھوڑی تھوڑی یوں ہی ملے گی اسے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، ملاقات ہوئی تو بتا دیا کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری عمر بھی طے کر رکھی اور تیری روزی بھی طے کر رکھی، اور جتنی روزی تیری مقدر میں ہے اتنی تیری ساری عمر پہ وہ بانٹ رکھی، اسی لیے کسی دن ملے گی اور کسی دن ملنے کی نہیں، بس یہ تو یوں ہی گزارا کرنا پڑے گا۔ تو جناب وہ کہنے لگا اچھا جی دیکھی آگے جو کچھ ہوگا، اب کیا آپ جب اللہ کے پاس جاؤ، کوہ طور پر جاؤ، اللہ سے بات کرو تو میری ایک گزارش اور رکھ دینا ان کے سامنے، اور وہ یہ ہے کہ جتنا بھی رزق اللہ نے میرے مقدر میں رکھ رکھا ہے وہ سارا مجھے ایک دم مل جاوے، اس کے بعد اللہ میرے ذمہ کچھ نہیں، میں بھوکا مروں یا کھاؤں پھر اللہ کے ذمہ کچھ نہیں، بس جتنا بھی میرے مقدر میں لکھ رکھا سارا ایک دم دے دے بس وہ مجھے۔ یہ ہوا جی بات۔ موسیٰ علیہ السلام نے جا کے اللہ میاں سے یہی بات کہہ دی کہ یہ آپ کا فلاں بندہ یوں کہہ رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ چلو ہمیں منظور ہے اور ہم اسے اس کا سارا رزق ایک ساتھ دے دیں گے، اس کے بعد پھر وہ کچھ ہی کریو اس کا۔ تو جی اللہ تبارک و تعالیٰ، دیکھو یہ بات یاد رکھیو میری جو میں بار بار کہتا رہتا ہوں، اسباب کے ساتھ کام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے بھی چاہا سارا رزق اس کو ایک مرتبہ دے دیا، خوب سارا مل گیا اس کو ایک مرتبہ۔ اب اس نے ایک کام کیا، پتہ تو لگ ہی گیا تھا اس کو بھی، اب اس نے ایک کام کیا کہ جتنا اس کی ضرورت کا ہوتا اتنا تو کھا لیتا وہ، اور باقی خیرات کر دیتا۔ تو وہ مثلاً اس کا مان لو تھوڑی دیر مثال دے گے کہ اس کو جو ملا 1 کوئنٹل ملا، اس نے جو کھایا اور جو بچا وہ خیرات کر دیا، پھر اور بہت سارا مل گیا۔ اس کے بعد جو کھایا پھر اس نے خیرات کر دیا، پھر اور بہت سارا مل گیا۔
تو وہ بڑا خوشحال ہو گیا، خوب خوشحال ہو گیا۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام کا اس کے پاس کو گزر ہوا اور اس کو دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کو بہت تعجب ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ فرمایا تھا کہ تھوڑا سا رزق ہے اس کا، وہی میں نے اس کی ساری زندگی میں بانٹ رکھا، اور وہ سارا کا سارا ایک دم دے دیا تھا، اس کو اب اتنا کہاں سے مل رہا ہے اس کو؟ انہوں نے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا، اے اللہ بات ایسے ایسے تھی لیکن اب تو مزے اڑا رہا، خوب خوشحال ہو رہا، بات سمجھ میں نہیں آئی جو آپ نے فرمائی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بات صحیح ہے، جتنا اس کے مقدم میں رزق تھا ہم نے وہ اس کو دے دیا تھا، اب اس نے جو خیرات کرنا شروع کیا اور میری مرضی کے لیے، مرضی میں اللہ کی راہ میں خیرات خرچ کرنا شروع کیا تو اب اس کو اس کا ثواب مل رہا، جو سا دنیا میں ملے گا وہ مل رہا، اور آخرت میں جو ملے گا وہ اس کے لیے ذخیرہ ہے ہی۔ یہ بات دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں کیا دیتا ہے، میں بات اس کی کر رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے تنگ تھے، اور موسیٰ علیہ السلام ہی کیا تنگ تھے بلکہ ان کی پوری قوم تنگ تھی ان سے، اور یہ قصہ آپ کے سنے ہوئے ہیں۔ تو ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ اب تو سبھی کچھ ہو گیا، اب فرعون پہ عذاب کیوں نہیں آ رہا، اس کی قوم پہ عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے لنگر خانے میں 700 گائیں ہر روز قربان ہوتی ہیں، جس کو میرے غریب بندے کھاتے ہیں، تو جب تک یہ چلتا رہے گا سلسلہ اس وقت تک عذاب نہیں آئے گا۔ یہ ہے۔ تو اس سے ہمیں پہلے قصے سے بھی ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت معلوم ہو گئی، اور اس قصے سے بھی ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی، غریبوں محتاجوں کا اللہ کی راہ میں، اللہ کو تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، آگے ابھی بیان آئے گا، آپ کو معلوم بھی ہے، آگے بیان بھی آئے گا اس بات کا۔ تو غریبوں کو، محتاجوں کو، ضرورت مندوں کو کا پیٹ بھرتا ہے یہ۔ تو جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا جب تک عذاب نہیں آنے کا۔ اب یہ سلسلہ چلتا رہا، اس کے بعد جو اس کا وزیر تھا حامان، اس نے فرعون کو مشورہ دیا کہ دیکھو موسیٰ کا معاملے کو آپ ہلکا نہ لو، اور جو بات آپ نے کبھی سنی تھی پہلے کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو آپ کی سلطنت کے زوال کا ختم کرنے کا سبب ہوگا، ہمیں تو لگے کہ یہی موسیٰ ہے وہ، تو اپنی فوج کو مضبوط کرو، اور فوج کو مضبوط کرنے کے واسطے چاہیے پیسہ، تو حکومت کے اخراجات کم کرو۔ تو دیکھو کون کون سا خرچ کم ہو سکے، ان میں سے ایک خرچ یہ ہے جو 700 گائے روزانہ فضول کاٹی جاتی ہیں، پبلک کھا جاتی ہے، تو اس کو بند کر دو۔ فرعون کی بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ تو فرعون نے وہ لنگر خانہ بند کر دیا، اس کے بعد اس پر عذاب آیا۔ آگے بات سمجھ شریف میں۔ اب ایک بات اور سن لیو، حالات کیسے بھی ہوں، حالات کیسے بھی ہوں، اللہ کی طرف سے نا امید مت ہونا، اور حالات کیسے بھی ہوں اللہ کے رسول کی بات میں کبھی شک نہ کرنا۔ پتہ نہیں کتنی دور ہیر پھیر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی دور سے گھیر کے لاوے اللہ تبارک و تعالیٰ، پھر ہو کام۔ میں خاص طور سے آپ حضرات سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان کے حالات سے آپ نا امید نہ ہوں۔ جس راستے پر چل رہے ہیں، تاریخ بتاتی ہے، قرآن بتاتا ہے، حدیث بتاتی ہے کہ یہ غلط راستے پر چل پڑے،
جس کا انجام اور جس کا نتیجہ تباہی ہی ہے، تباہی ہے۔ اور اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب تک بادشاہ اور حکومت پبلک کی، عوام کی خیر خواہی میں کام کرتا رہتا ہے تو اللہ کی نصرت و مدد اس کو ملتی ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، جیسے کہ فرعون کی بات ابھی آپ نے سنی۔ اور جب وہ رعایا پر ظلم شروع کر دیتا ہے اور اس کی رعایا کی جان محفوظ نہیں رہتی اور رعایا کا، پبلک کا مال محفوظ نہیں رہتا، بلکہ حکومت ہی اس سے چھیننے لگتی ہے اور لٹو حکومت بن جاتی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد تو بالکل چھوڑ ہی دیتا ہے، بلکہ پھر اس کو بہت جلدی تباہ کرتا ہے۔ تاریخ اس کی گواہ ہے۔ یہ ہے، اس لیے چپ، خاموشی کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اپنی فکر کرو، یعنی اپنے اعمال درست کرو اور اپنی چال صحیح کرو، اور گھبرانے کی کوئی چیز ضرور۔ اور مومن کو، مسلمان کو تو کسی صورت میں نا امید ہونا ہی نہیں چاہیے۔ یہ ہے۔ چلو خیر، بات یہ کر رہا تھا میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 700 گنے تک عطا فرماتا ہے اور اس سے زیادہ بھی دے سکتا ہے، اور یہ دنیا میں بھی دیتا ہے، اور آخرت میں تو ملے ہی ملے گا، وہ تو بدلے کی دنیا ہے ہی۔ بس اب اس میں اسی کا دھیان رکھو اور اسی کو سمجھو اور سیکھو کہ ہمیں کیا خرچ کرنا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے، کس طرح خرچ کرنا ہے، اور آگے چل کر جو کچھ آ رہا ہے وہ میں پڑھوں گا، اور پھر بعد میں باقی باتیں بتاؤں گا میں، جو باتیں یہاں نہیں بتائی جائیں گی، قرآن پاک کے اشاروں میں جو کچھ ہے وہ بتاؤں گا۔ قریب شاید وقت ہو گیا، نماز کس وقت ہوئی تھی نماز؟ 8:30، ابھی تو وقت باقی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں اور اس پر غور کریے گا، آپ یوں بھی دیکھیے گا کہ ہماری دعاؤں کا اثر کیوں نہیں، ہماری نمازوں کا اثر کیوں نہیں، ہمارے وظیفوں کا اثر کیوں نہیں، اور ہمارے خیر خیرات کا اثر کیوں نہیں۔ یہ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ دیکھو، اللہ کی راہ کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ کام جس سے اللہ راضی ہو، تو وہاں خرچ کرتے ہیں جہاں خرچ کرنا اللہ کو پسند ہو۔ تفصیل آئے گی، بھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مطلب یہی ہوا کہ کسی محتاج کو، کسی مستحق کو، ضرورت مند کو دیا، تو وہ دینے کے بعد پھر احسان نہیں جتاتے، اور دینے سے پہلے اور دینے کے بعد اس کو تکلیف نہیں پہنچاتے۔ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى کا یہ مطلب یہی ہے، احسان نہیں جتاتے۔ دیکھو، جس آدمی نے اچھی طرح سے سیکھ لیا کہ اخلاص کیا ہے تو وہ تو بچ گیا۔ اللہ، اس نے یہ بھی سوچ لیا کہ جان لیا کہ اخلاص کیا ہے اور اللہ کا خوف ہے، وہ تو بچ گیا۔ اور نہیں تو کسی نہ کسی موقع پر اور کبھی نہ کبھی ہم اپنے صدقے کو اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دیتے ہیں۔ پہلی ایک بات تو یہی ہے کہ جس کو دیا جاتا ہے اس پر اپنا بڑا احسان مانتے ہیں، بہت ہی بڑا احسان مانتے ہیں کہ ہم نے اس پر بہت بڑا احسان کر رکھا۔ یہی غلط ہے، یہی غلط ہے۔ اور جب موقع ملتا ہے تو ہم وہ احسان جتا بھی دیتے ہیں، وہ احسان جتا بھی دیتے ہیں۔ دیکھو، آدمی زبان سے تو بہت مرتبہ کہتا ہے، ارے پتہ کتنے موقعوں پہ کام آرام ہے تیرے، کیسے کیسے ٹائم پہ کام آرام ہے تیرے،
کتنے برے وقت میں نے تیرا ساتھ دیا پتا تجھے؟ یہ کیا ہے؟ احسان جتانا ہے۔ اور یہ تو بہت اچھے اور آسان الفاظ میں اس نے کہا، ہاں اس سے بھی زیادہ برے الفاظ ہو سکتے ہیں، ہاں تھارے پھاکے توڑ رکھے ہم نے، اور نہ معلوم کیا کہہ دیتے ہیں۔ تو وہ احسان جتانے سے ضائع ہو جاتا ہے، جیسے آگے اس میں بھی ہے اور آگے بھی آ رہا ہے۔ یہ ایسے ہی احسان جتانے کی ایک صورت یہ بھی ہے، مثال کے طور پر کسی کو بھی ہم کچھ دیتے ہیں، دیتے رہتے ہیں، اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی وہ تو میری بات تو ضرور ماننے گا وہ، اب ہم اس پر اپنے لحاظ کا کوئی دباؤ ڈال کر اپنے لحاظ سے کوئی کام کرواتے ہیں، جو نہیں کرنے کا وہ بھی کرتا ہے بیچارہ وہ، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بھی اسی میں داخل ہے، احسان جتانے میں داخل ہے، اور بلکہ تکلیف پہنچانے میں یہ داخل ہے۔ اسی طریقے سے بہت سی مرتبہ تو پہلے ہی تکلیف پہنچانی شروع کر دیں، بھائی کل کو آ جائیے، اچھا اب کل آیا جا رہا ہوں، بس جھوٹ بولنے میں عذر کرنے میں تو کچھ خرچ ہوتا ہی نہیں، اور بس اچھا بھائی 2-3 دن کے بعد دیکھیں گے، تو اسی طریقے سے اس کے چکر کٹواتے رہتے ہیں۔ خاص طور سے مدرسے کا چندہ کرنے والوں کو تو ساتھ یہ بہت پیش آتا ہے، تو یہ بھی تکلیف پہنچانا ہے۔ بعد میں ایسا برتاؤ اس کے ساتھ کرنا جس سے اس کی ذلت و رسوائی ہو، یہ بھی تکلیف پہنچانا ہے۔ ایسی باتیں کہنا جس سے احسان جتانا ہم خوب سمجھتے ہیں، یہ بھی تکلیف پہنچانا ہے۔ تو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے اور نہ اس کو تکلیف پہنچاتے، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے واسطے بدلہ ہے ان کے رب کے پاس۔ اسی سے سمجھ میں بات آ گئی کہ جو احسان جتاتے ہیں، یہ تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آگے آیت میں بھی آ رہا صاف صاف، ایک تو کہ ان کے رب کے پاس بدلہ ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ تو ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ رنجیدہ اور غمزدہ ہوں گے۔ دیکھو، خوف ہوتا ہے آئندہ کا، اور رنجیدہ اور غمزدہ ہوتا ہے آدمی پچھلی باتوں پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا برتاؤ اس بندے کے ساتھ اس دنیا ہی میں ہوگا انشاءاللہ، کیا کہ مستقبل کا اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا، آئندہ کا کوئی خوف اس کو نہیں ہوگا۔ یہ ہے، ہمیں آئندہ کا کتنا خوف ہے ہم خود جانتے ہیں۔ جی مثال کے طور پر آگے آیت آئے گی، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ شیطان تم سے تنگ دستی کا وعدہ کرتا ہے اور تم کو بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ آگے آئے گا بھی 1-2-3 ہفتے کے بعد آئے گا۔ کیا مطلب اس کا؟ شیطان ڈراتا رہتا ہے کہ بھئی تو کہاں سے کھاوے گا، یہ تو بڑا نقصان ہو جاوے گا، پتہ نہیں کیسی، لیکن اللہ کے نیک بندے اور اللہ تعالیٰ کا حکم پورا بجانے والے، اللہ ان کے دل کو اتنا مضبوط رکھتا ہے کہ انہیں پرواہ نہیں ہوتی اس بات کی۔ یہ نہیں کہ وہ لاپرواہی برتتے ہیں، نہیں، اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے کہ ان کو آئندہ کا خوف نہیں ہوتا، اور پچھلے کیے پر وہ رنجیدہ نہیں ہوتے۔ اللہ ایسا سامان رکھتا ہے ان کے واسطے۔ یہ ہے ایک آیت شریف ہے، اور پڑھ دوں اس کو، ادب میں صحیح ہے یہ، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، کچھ نہ دینا، کسی مانگنے والے کو، ضرورت مند کو کچھ نہ دینا، صرف بھلی بات کہہ دینا، اور اگر وہ شخص کوئی گستاخی اور بدتمیزی کرے تو درگزر کر دینا، ایسے صدقے سے بہتر ہے جو صدقے کے بعد اس کو تکلیف پہنچائی جائے۔ کسی کو کچھ نہیں دیا، بس اچھا بھائی معاف کر دیجیے گا،
بس نرم بات کہہ کے اس کو ٹال دیا. اور اگر وہ کوئی بدتمیزی کر رہا ہے، بار بار ستا رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، اس کو درگزر کر دیا کچھ نہیں، تو یہ اس دینے سے بہتر ہے کہ دے کر پھر اس کو تکلیف پہنچاوے. اور تکلیف چاہے زبان سے احسان جتا کر پہنچاوے یا اپنے عمل سے پہنچاوے. تو دیکھو دوستو، وہ بات جو میں نے آپ کو شروع میں بتلائی تھی کہ نیک اعمال تو الحمدللہ ہم کرتے ہیں، لیکن اس کی فکر نہیں ہوتی کہ وہ شریعت کے مطابق اور سنت کے مطابق ہو. جب وہ عمل شریعت سنت کے مطابق ہوگا تو اس کا جو فائدہ دنیا میں اللہ نے رکھا ہے وہ ہمیں مل کر رہے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ نہ ملے. اور اس کا جو فائدہ اللہ نے آخرت میں رکھا ہے وہ مل کر رہے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ نہ ملے. البتہ اگر اس کو ڈھنگ سے نہیں کیا گیا، شریعت کے مطابق، طریقے کے مطابق نہیں کیا گیا، تو کیا پتہ ملے ہی نہ کچھ بھی نہ ملے، بلکہ اور الٹا پکڑ ہو جاوے، عذاب ہو جاوے، جیسا کہ آگے آوے گا. ابھی تقریباً یہ 2 رکوع میں اس کا ذکر چلے گا. جی ہاں، اللہ تبارک و تعالی ہم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ الرحمن الرحیم.